السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ نواز اور ہمارے پیارے دوست جو سن رہے ہیں، آج ہم کیا پڑھ رہے ہوں؟ اچھا بھی بتاتے ہیں پیارے بچوں، الفضل انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کا الفضل۔ ہاں جی، بچوں کے الفضل کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور شاہ نواز، آج کا شمارہ پتہ ہے بہت اسپیشل ہے۔ وہ کیوں اسپیشل ہے پتہ ہے؟ کیونکہ آج کا جو شمارہ ہم پڑھیں گے وہ عید سے ریلیٹڈ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دن ہوئے ہیں ہماری عید گزری ہے، اور بچوں کا الفضل جو ہے وہ مہینے میں صرف 2 بار آتا ہے، تو اس دفعہ پھر عید پہلے گزر گئی اور پھر بچوں کا الفضل اب تھوڑی بعد میں آیا ہے۔ تو الفضل نے پھر کیا کیا ہے، اس دفعہ کا جو الفضل آیا ہے وہ عید سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، قربانی کی عید سے ریلیٹڈ ہے۔ تو وہ بچے جو کہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کو زیادہ علم نہیں ہوتا کہ قربانی کی عید کس طرح سے منائی جاتی ہے، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ آج دیکھتے ہیں کہ بچوں کے الفضل میں ہمارے لیے کیا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ اور آپ بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں تو قربانی کی عید اور طرح سے سیلیبریٹ کی جاتی ہے، یہاں پر اس طرح سے نہیں کی جاتی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج جمعۃ المبارک 7 جولائی 2023 ہے، اور آج کا جو الفضل ہے یہ شمارہ نمبر 12 ہے۔ 12 پتہ ہے کون سا ہوتا ہے نمبر؟ 12۔ ہاں جی، 12 ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کے الفضل میں کیا ہے، اور جیسا کہ پیارے بچوں آپ جانتے ہیں اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ الامیہ کا خط۔ ہاں جی، اللہ میاں کا خط۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، لیکن تمہارا تقوی اس تک پہنچے گا۔ تقوی۔ ہاں جی، تقوی۔ تقوی کہتے ہیں نیکی، پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کے خوف کو، یعنی کہ فیئر کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ کیونکہ قربانی کی جو ہوتی ہے نا عید الاضحیٰ، اس پر ہم جانور کی سیکریفائس کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ تعالیٰ کو اس کی قربانی پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ مجھ تک اس جانور کا نہ تو گوشت آئے گا نہ ہی اس کا خون آئے گا، لیکن تمہاری جو انٹینشنز ہیں وہ مجھ تک پہنچیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ اگر کوئی انسان جو ہے قربانی اس لیے کرتا ہے کہ وہ شو آف کرے، لوگوں کو دکھائے کہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں قربانی کرتا ہوں، تو اس کی وہ قربانی ایک قسم کی ضائع جائے گی۔ لیکن جو انسان اس لیے قربانی کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ تک اس کی نیک انٹینشنز پہنچیں گی، یعنی کہ اس کی نیت پہنچے گی، اور وہ جو تقویٰ ہوتا ہے اور وہ جو عمل ہے اس کا ثواب، اس کا ریوارڈ ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، پھر یوم القر ہے، یعنی اس سے اگلا دن ہے۔ یوم النحر کہتے ہیں قربانی کا دن، یعنی کہ عید الاضحیٰ۔ یہ جو عید ہم نے سیلیبریٹ کی ہے نا کچھ دن پہلے، وہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عظیم دن، یعنی کہ جو سب سے بڑے بڑے جو دن ہوتے ہیں نا، جیسے سال میں کچھ دن بہت اہم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے اہم دنوں میں جو دن آتے ہیں وہ یوم النحر ہے، یعنی کہ قربانی کا دن ہے، اور پھر یوم القر یعنی کہ اس سے جو نیکسٹ ڈے ہوتا ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے دن کی کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اوکے۔ اس کے بعد ہے پیارے بچوں، قوام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں جی، اور شاہ نواز ہمارے امام کون ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں جی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے امام ہیں، اور ان کے بعد ان کے مشن کو کس نے کیری کیا؟ اور ان کے بعد ان کے مشن کو ان کے خلفاء نے جاری رکھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام امام میں اس دفعہ کیا آیا ہے۔ غرباء اور یتامہ اور بیوگان کو تلاش کر کے گوشت پہنچانا چاہیے۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام صدقے میں جانور کی قربانی بہت کیا کرتے تھے۔ گھر میں کوئی بیمار ہوا یا کوئی مشکل درپیش ہوئی، یا خود یا کسی اور نے کوئی منظر خواب دیکھا، تو فوراً بکرے یا مینڈھے کی قربانی کرا دیتے تھے۔ منظر خواب کہتے ہیں ڈرانے والا خواب، جس سے طبیعت بھاری ہو جاتی ہے۔ اکثر خواب ایسے ہوتے ہیں نا جس سے طبیعت جو ہے انسان ڈر جاتا ہے، تو ایسے جب خواب آتے ہیں تو فوراً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جانور کا صدقہ کیا کرتے تھے۔
زلزلے کے بعد ایک دفعہ غالباً مفتی محمد صادق صاحب کے لڑکے نے خواب میں دیکھا کہ قربانی کرائی جائے، جس پر آپ نے 14 بکرے قربانی کرا دیے۔ غرض یہ کہ ہمیشہ آپ کی سنت یہی رہی ہے، اور فرماتے تھے کہ یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی تھی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کرتے ہیں کہ ایسے صدقے کے موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ غرباء اور یتامہ اور بیوگان کو تلاش کر کے گوشت پہنچانا چاہیے تاکہ ان کی تکلیف کے دور ہونے سے خدا راضی ہو، اور فرماتے تھے کہ کچھ گوشت جانوروں کو بھی ڈال دینا چاہیے کہ یہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ تو شاہ نواز تھوڑا سا ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور ہمارے جو بچے سن رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ غربا کہتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، پور لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جن کے پاس اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی استطاعت نہیں دی ہوتی کہ وہ گوشت جو ہیں وہ اس کو کھا سکیں۔ پھر اسی طرح سے یتامہ کہتے ہیں وہ بچے جن کے جو والد ہوتے ہیں وہ ان کی وفات ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو اورفنز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بیوگان وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ان کے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں ان کی بھی وفات ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کی لو انکم ہوتی ہے نا، یا ہوتی ہی نہیں ہے، تو ان کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، ان کے کھانے پینے کا یا ان کی انکم کا کوئی نہ کوئی سورس ایسے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں انہی کو خیال کرنا چاہیے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت تھی، یعنی کہ ہیبٹ تھی کہ اگر حضور کو کوئی خواب ایسے ڈراؤنا آتا تھا نا، کوئی خواب جو کہ اچھا نہیں ہوتا تھا، تو پھر حضور جو ہیں اس وقت قربانی کرتے تھے کسی بکرے کی یا پھر مینڈھے کی، یعنی کہ دمبے کی، تو صدقے قربانی یعنی کہ صدقہ نکالتے تھے، یعنی کہ تو اس طرح سے کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو بلا ہوتی ہے، جو مصیبت ہوتی ہے، جو کہ خواب میں بعض کا اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ یہ شاید آ جائے، تو پھر وہ ٹل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اٹھ کے ضرور صدقہ نکالیں پہلے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ اچھا، اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ بچوں کی نظم۔ ہاں جی، اس کے بعد آتی ہے بچوں کی نظم۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ آج کی نظم میں کیا آیا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں: الہی مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، میری زندگی پاک و طیب بنا دے، مجھے دین و دنیا کی خوبی عطا کر، ہر ایک درد اور دکھ سے مجھ کو شفا دے، زباں پر میری جھوٹ آئے نہ ہرگز، کچھ ایسا سبق راستی کا پڑھا دے، گناہوں سے نفرت، بدی سے عداوت، ہمیشہ رہیں دل میں اچھے ارادے، ہر ایک کی کروں خدمت اور خیر خواہی، جو دیکھے وہ خوش ہو کے مجھ کو دعا دے، بنوں نیک اور دوسروں کو بناؤں، مجھے دین کا علم اتنا سکھا دے، خوشی تیری ہو جائے مقصود میرا، کچھ ایسی لگن دل میں اپنی لگا دے، غنا دے، سخا دے، حیا دے، وفا دے، خدا دے، تقا دے، لکا دے، رضا دے۔ تو یہ جو نظم اس دفعہ آئی ہے نا پیارے بچوں، یہ اصل میں ایک دعا بھی ہے، تو جس میں دعا جو ہے یہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے یہ نظم لکھی ہے، اور اس میں ہم تھوڑا سا اپنے بچوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں اور ہمیں بھی سکھاتے ہیں کہ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہماری زندگی کو پاک اور طیب کہتے ہیں، صاف، یعنی کہ پاک اور صاف بنا دے، ہم رزق حلال کھانے والے ہوں۔ اس کے بعد پھر دعا آتی ہے: مجھے دین و دنیا کی خوبی عطا کر، یعنی کہ مجھے دین و دنیا کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں نا وہ عطا کر، اس کے بعد ہر ایک درد اور دکھ سے مجھ کو شفا دے، اور پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تکلیف سے ان کو اور ہمیں بچائے، زباں پر میری جھوٹ آئے نہ ہرگز، یعنی کہ اس کے بعد پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں جھوٹ بولوں ہی نہ، کیونکہ جو سچ بولنا ہوتا ہے نا اس کے لیے ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے، اور جھوٹ سے انسان تبھی بچتا ہے جب انسان کو پکا یقین ہو کہ سچ بولنے سے اس کو فائدہ ہوگا، اور جھوٹ ایک گندی چیز ہے۔ گناہوں سے نفرت کا مطلب یہ کہ دل میں آپ کی وہ چیز آ جائے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، مجھے ایسا فعل نہیں کرنا یا ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہو۔ پھر ہے کہ ہر ایک کی کروں میں خدمت اور خیر خواہی، اور جو دیکھے وہ خوش ہو کر مجھ کو دعا دے۔ دیکھو اگر آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے اسکول میں، اپنی مسجد میں اگر جائیں، سب کے ساتھ آپ اچھے رہیں، تو لوگ پھر آپ کو کیا کریں گے؟ آپ کو دیکھ کے کہیں گے یہ تو بہت ہی اچھا بچہ ہے، اور آپ کے لیے دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ پھر اس کے بعد ہے بنوں نیک اور دوسروں کو بناؤں، یعنی کہ میں خود بھی نیک بنوں اور دوسروں کو بھی میں بنانے کی کوشش کروں۔ جیسے مثال کے طور پہ جو بچہ سچ بولتا ہو وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ اپنے دوستوں کو کہے کہ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اور پھر دین کا علم بھی اگر اس کو ہوگا تو پھر وہ اپنے دوستوں میں بھی بانٹنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں پھر مزید کچھ دعائیں ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوش ہونا چاہیے ہم سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ تو پیارے بچوں یہ تھی چھوٹی سی نظم۔ اس کے بعد شاہ نواز کیا آتا ہے؟
پیارے حضور کی پیارے باتیں. ہاں جی، پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. قربانی کا مطلب ہی تکلیف ہے. قربانی کہتے ہیں سیکریفائس کو. اپنے آپ کو تھوڑی سی تکلیف میں ڈالو گے تو کام ہوگا. یعنی کہ جب تک ہم سیکریفائس نہیں کریں گے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فوراً راضی ہو جائے گا. ہمیں اپنی زندگی میں ہر جگہ پر سیکریفائس کرنی ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں عرض کی گئی کہ زیر تعلیم احباب یعنی طالب علم کو کس طرح مالی قربانی کے فوائد کی طرف بھی متوجہ کیا جا سکتا ہے. اس پر حضور انور نے فرمایا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بچے جو ابھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، ابھی اسکول میں ہوتے ہیں، ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں، اسکول جاتے ہیں یا کالجز یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اب وہ بچے کام تو نہیں نہ کرتے ہیں، اب ان کے پاس کوئی سورس آف انکم بھی نہیں ہوتا. تو پھر حضور سے کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر ان کو مالی قربانی کی طرف کس طرح سے ان کی توجہ دلائی جائے کہ ان کو بھی یہ حصہ لینا چاہیے فائنینشیل سیکریفائس میں. ٹھیک ہے، تو اس پر حضور انور نے فرمایا کہ آپ نے خود ہی قربانی کا لفظ بول دیا. قربانی کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ تکلیف میں ڈالو اور پھر کوئی کام کرو. قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کا مطلب یہی ہے کہ تکلیف میں ڈال کر کوئی کام کرنا. اگر آسانی سے کام ہوتا رہے تو اسے قربانی تو نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عید قرباں پہ بکرے یا گائے کی قربانی کی تو اس کے گلے پر چھری پھیر کے ہی قربانی کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لٹا کے قربانی لینے لگے تو وہ اسی قربانی کے لیے تیار ہوئے تھے کہ چھری پھیریں. شاہ نواز آپ کو یہ واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک ویژن دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے And ہیں. then اللہ he تعالیٰ was like slaughtering, and ہاں then جی when he was going to do it, Allah Ta'ala replaced it with a goat. ہاں جی، تو اسی کی یاد میں ہم جو ہیں یہ عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. We'd like slaughter animals ہاں جی for peace. اچھا، تو وہ اسی قربانی کے لیے تیار ہوئے تھے کہ چھری پھیریں. تو پہلے تو قربانی کے لفظ کا فلسفہ پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کیا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ قربانی، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ میرے تو اپنے خرچ پورے نہیں ہو رہے، میں کس طرح قربانی کروں. قربانی تو ہے ہی وہی کہ اپنے خرچوں، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات کو کم کر کے اس کے دین یا غریبوں یا کسی دوسرے کی بہتری کے لیے کچھ خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو تمہارے لیے آسان ہے وہ دو. دوسری جگہ فرمایا کہ قربانی کر کے دو. تیسری جگہ فرمایا کہ قربانی اس وقت تک ہے ہی نہیں جب تک تم وہ چیز قربان نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. دیکھو انسان جو ہے اپنے مال سے محبت کرتا ہے نا، جیسے بچے بھی پاکٹ منی سیو کرتے ہیں تو کتنا وہ سوچ سمجھ کے اس پاکٹ منی کو لگاتے ہیں کہ جس چیز سے ان کو پیار ہو، جو چیز زیادہ اچھی لگتی ہے ہم وہ بائی کریں گے اس منی سے. ٹھیک ہے نا. I'm gonna buy a helicopter. اچھا تو اسی طرح سے حضور فرما رہے ہیں کہ قربانی جو ہے اصل میں ہوتی ہی تب ہے جب کہ آپ اپنی کسی چیز، جو چیز آپ کو پیاری ہو اس کو آپ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے. تو حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف سبق دے دیے ہیں. پھر چندہ کیا چیز ہے؟ چندہ یعنی کہ ڈونیشنز جو ہم دیتے ہیں نا جماعت میں. چندے کا فلسفہ ذہن میں آ جائے گا کہ چندہ قربانی ہے یا صدقہ دینا قربانی ہے یا کسی چیریٹی کو کچھ دینا قربانی ہے. قربانی کا فلسفہ جب سمجھ آ جائے تبھی آدمی قربانی کر سکتا ہے. قربانی کا مطلب ہی تکلیف ہے. اپنے آپ کو تھوڑی سی تکلیف میں ڈالو گے تو کام ہوگا. اگر ایک دن برگر نہ کھاؤ تو کوئی بات نہیں، اتنے میں خدام الاحمدیہ کا چندہ ادا ہو جاتا ہے. تو یہ کسی ینگ اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا جو کہ کالج گوئنگ ہوگا، اور ان کو پھر حضور نے کہا کہ اگر آپ ایک دن برگر نہیں کھائیں گے تو آپ کا خدام الاحمدیہ کا چندہ ادا ہو جائے گا. برگر یعنی کہ بچوں کو باہر فاسٹ فوڈ کھانے کا شوق ہوتا ہے نا، تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو بچے جو ہیں بہت زیادہ باہر فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں تو اگر وہ ایک دن نہیں کھائیں گے اور اس کی بجائے وہ پیسے جو ہیں اپنے چندے میں دے دیں گے تو اس طرح سے ان کا چندہ جو ہے وہ ادا بھی ہو جائے گا اور اس طرح سے ان کا کنٹریبیوشن بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اصل میں قربانی جو جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ قربانی اصل میں وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ پر بھاری ہو، یعنی کہ آپ کو دینا مشکل لگتا ہو، لیکن اس کے بعد بھی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر خود ہی ہمت بھی دے دیتا ہے اور آپ کو اتنی گنجائش بھی نکال دیتا ہے کہ آپ اس قربانی میں حصہ لے سکیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ واقفین نو کارنر. ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے واقفین نو کارنر. اور جیسا کہ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں اور شاہ نواز آپ بھی جانتے ہیں کہ واقفین نو وہ بچے ہوتے ہیں جن کو ان کے ماں باپ اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں ایک پیارا سا بچہ دے اور جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کریں. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ بچے جو ہوتے ہیں دین کی خدمت کے لیے ڈیووٹیڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقفین نو کے لیے اس دفعہ کیا آیا ہے.
والدین اپنے واقفے نو بچے کو یہ سکھائیں۔ اچھا جی. 3 تا 4 سال کی عمر کے لیے، یعنی کہ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ ہے۔ 3 to 4. ہاں جی، قاعدہ یسن القرآن شروع کروائیں اور سبق سے قبل تعوذ اور تسمیہ پڑھائیں۔ تعوذ کیا ہوتی ہے شاہ نواز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور تسمیہ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہے میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ پہلے کیا تھا، اس کے بعد ہے کھانا شروع کرنے کی دعا اور کھانے کے بعد کی دعا یاد کروائیں۔ پیارے بچوں اور شاہ نواز، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو پریویس الفضل کیے تھے اس میں ہم نے کسی میں کھانا شروع کرنے کی دعا بھی ہم نے یاد کی تھی اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی ہم نے یاد کی تھی۔ تو ہمارے بہت سارے جو بچے دوسرے بچے ہیں جو کہ وقف نو میں نہیں ہیں ان کو تو یہ دعائیں یاد ہو چکی ہوں گی، اور پہلے سے جو وقف نو کے بچے جو سنتے ہیں ان کو بھی I'm sure کہ یہ یاد ہوگی، لیکن اگر کسی بچے کو نہیں یاد تو وہ وہاں سے ان ویڈیوز میں سے دیکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے مکمل نام یاد کروائیں۔ خلفائے راشدین وہ خلفاء ہیں جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، تو ہم آج خلفاء کے نام یاد کریں کچھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے خلفائے راشدین یعنی کہ جو 4 خلفاء گزرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان میں جو پہلے خلیفہ تھے ان کا نام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دوسرے خلیفہ جو گزرے ان کا نام تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے تیسرے جو خلیفہ گزرے خلفائے راشدین میں ان کا نام تھا حضرت عثمان ابن عفان۔ پھر اس کے بعد جو چوتھے خلیفہ تھے ان کا نام تھا حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ Our Hazur's name is Hazrat Mirza Masroor Ahmad. ہاں جی، لیکن وہ پتہ ہے وہ جو خلفاء جو ہمارے حضور ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفہ ہیں۔ ہم اس وقت ان خلفاء کے نام یاد کر رہے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ تو تھے خلفاء کے نام، اس کے بعد آتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے احمدیت کے مکمل نام یاد کروائیں اور ان کی تصاویر کی پہچان کروائیں۔ اچھا، تو پیارے بچوں اور شاہ نواز، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تھا۔ تو حضور جو تھے قادیان کے رہنے والے تھے نا، تو اس لیے حضور کے نام کے ساتھ قادیانی لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد ان کے خلفاء پتہ ہے ابھی ہمارے کون سے حضور ہیں؟ حضور جو ہیں کون سے نمبر کے خلیفہ ہیں؟ 5ویں نمبر کے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد اب تک 5 خلفاء آ چکے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جو سب سے پہلے خلیفہ بنے ان کا نام تھا حضرت حافظ حکیم مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے جو خلیفہ ثانی تھے یعنی کہ جو سیکنڈ خلیفہ تھے ان کا نام تھا حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جو تیسرے خلیفہ تھے ان کا نام تھا حضرت صاحبزادہ حافظ مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بعد جو چوتھے خلیفہ تھے ان کا نام تھا حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ابھی جو ہمارے موجودہ حضور ہیں ان کا کیا نام ہے شاہ نواز؟ حضرت مرزا مسرور احمد۔ ہاں جی، ان کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز، اور وہ ہمارے 5ویں خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ خامس کہتے ہیں 5 کو۔ اچھا جی۔ تو یہ تو تھا پیارے بچوں واقفین نو کارنر۔ اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ روزمرہ کا مطلب ہوتا ہے جو ایوری ڈے میں ہم دعاؤں کو استعمال کرتے ہیں نا، جیسے کھانا کھانے کی دعا ہے، اسی طرح سے Sleeping. ہاں جی I can tell you the sleeping one. اچھا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کے الفضل میں کون سی دعا آئی ہے بچوں کے لیے، تو شروع کرتے ہیں۔ نیا کپڑا پہننے کی دعا۔ نیا کپڑا کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نیا اچھا لباس دے، اچھے Like some new clothes. ہاں جی، تو پھر اس کو پہننے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ دعا فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی وہ دعا کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے اور شاہ نواز آپ اور ہمارے جو بچے سن رہے ہیں وہ دہرائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ اللہم اللہم لک الحمد لک الحمد انت انت کسوتنیہ کسوتنیہ اسألک اسألک خیرہ خیرہ و خیرہ وخیرہ ما صنع ما صنع لہو
له وأعوذ بك وأعوذ بك من شره من شره ومن شر ومن شر ما صنع ما صنع له اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره ومن شر ما صنع له۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، یعنی کہ جو نیو کلوتھز ہیں یہ اللہ میاں کی طرف سے ہمارے پاس آئے ہیں، تو اللہ میاں یہ حقدار ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس چیز کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس چیز کے لیے یہ بنایا گیا اس کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیاری سی چھوٹی سی دعا تھی۔ اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ چل احادیث یاد کر رہے۔ ہاں جی، چہل احادیث یاد کریں، جس میں ایک چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، لیکن وہ چھوٹی سی حدیث میں کیا ہوتا ہے، بڑی سی بات ہوتی ہے وزڈم کی۔ ٹھیک ہے، بڑی سے لیسن، لیسن، ہاں جی، اسمال اسٹوری بگ لیسن۔ سٹوری نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ اچھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس دفعہ کی حدیث میں کیا آیا ہے۔ لیس منا من غشانا، ترجمہ اس کا یہ ہے، وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں جو ہمیں دھوکہ دے، یعنی کہ جو چیٹ کرتا ہے، کسی بھی طرح سے دھوکہ دیتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو پھر مسلمان نہ سمجھے، کیونکہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو یا کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتا، چیٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، And they don't make him upset or stuff. ہاں جی، بچوں کو مثال کے طور پہ ہم سمجھا سکتے ہیں کہ اپریل فول میں جیسے بچے یا پھر بڑے بھی بعض کا ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں نا، اور جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، تو وہ بھی اسی You'd mean, no, they just joke. جوک بھی، لیکن وہ جھوٹ ہوتا ہے نا، کسی کو What if they پریشان، laugh? بعض کا ایسے جھوٹ ہوتے ہیں جو کہ اپسیٹ کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک قسم کا اسی حدیث کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کو اپسیٹ کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے وعدہ توڑنا جو ہوتا ہے وہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر جو لوگ بیچتے ہیں، بزنس کرتے ہیں کوئی، اور وہ دھوکے سے کوئی اور نکمی چیز دے دیں، ایسی چیز یعنی کہ کچھ اور چیز دکھائیں، جیسے آن لائن اگر کوئی بیچ رہا ہے کچھ اور چیز دکھائیں، Like scam. ہاں جی، اور بیچنے کی کچھ اور چیز بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، بعض کا ایسے ہوتا ہے نا، آن لائن شاپنگ میں بعض کا ایسے چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ ہم خریدتے کچھ اور ہیں لیکن کچھ اور چیز جاتی ہے، تو وہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو چیز دیکھی تھی یہ وہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ بالکل بھی مسلمانوں والی حرکت نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسے دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں، کر نہ کر. ہاں جی، کرنا کر، ادب آداب، Do it, don't do it. ڈوز اینڈ ڈونٹس کچھ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں اس میں۔ تو پیارے بچوں، اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے تو ہمسائے کو ادنا خیر سے محروم نہ رکھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ادنا خیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر میں شوگر ختم ہو گئی ہے، یا پھر ہمارے نیبرز آ گئے ہیں کہ اچھا آپ کے پاس ایکسٹرا شوگر ہوگی تھوڑی سی، یا پھر ایکسٹرا ملک ہوگا، یا ایکسٹرا ایگز ہوگی، ہمارے گھر میں ایک دم یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی خیریں ہوتی ہیں، اسے ہمارا تو کچھ بھی نہیں یعنی کہ فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کا فائدہ ضرور ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ضرور پیدا ہوتا ہے۔ That means, now I understand what it means. It means, like always do good deeds and help people if they are in need. ایون اف اٹ از ویری اسمال، اس کا Like یہ مطلب even ہے if it's smaller than a mustard seed. اگر چھوٹی سی بھی خیر ہو تو اس سے بھی اپنے ہمسائے کو محروم نہیں رکھنا چاہیے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بعض کا ایک دوسرے کو فیورز دیتے ہیں نا، تو وہ بھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچے، تو عموماً سب سے اور خصوصاً غریبوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ، یعنی کہ جنرلی آپ کا بیہیویئر سب کے ساتھ اچھا ہو، لیکن جو بیچارے غریب ہوتے ہیں یا پھر جو بیچارے بعض کا ان کے ساتھ کوئی النس ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ زیادہ ہمیں Blindness. ہاں جی، تو ان کے ساتھ زیادہ ہمیں اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اپنا اچھا بیہیویئر ان کے ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بیچارے پہلے ہی حالات میں سے گزرے ہوتے ہیں، ٹف ٹائمز میں سے گزرے ہوتے ہیں نا، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی دوسرا انسان ان کے ساتھ روڈ ہو جائے تو کتنی ان کا دل دکھے گا۔ تو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کا جو سلوک ہے وہ سب کے ساتھ جنرلی اچھا ہو، لیکن خاص طور پہ جو لوگ محرومی میں ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی طرح سے فنینشیل پرابلمس میں ہوں یا پھر کسی ڈسیبلٹی میں ہوں، تو ان کے ساتھ زیادہ آپ کو اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں، تو اپنے آپ کو لوگوں کا مخدوم نہ سمجھ بلکہ ان کا خادم جان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کا یہ نہ سمجھو کہ آپ کنگ ہیں یا کوئی کوئین ہیں، تو بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ساری لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو
تو کبھی بھی ایروگینٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے اور آپ کے پاس گھر میں کام کرنے والے سرونٹس ہیں تو ان کا خیال کرنا چاہیے, ان سے روڈ ہو کے بات نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی پوزیشن دی ہے, کسی طرح سے اچھا عہدہ دیا ہے, تو اس عہدے کا بھی غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو بہت اچھی پوزیشن پہ ہوں, میں تو اب لوگوں کو ڈانٹ بھی سکتا ہوں. یہ بہت بری بات ہے. اس کے بعد ہے تو فقیر اور سوالی کو نہ جھڑک. فقیر کہتے ہیں جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں نا, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, اور اسی طرح سے جو سوالی کہتے ہیں جو آپ سے مانگتا ہے کچھ, جو اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ آپ سے کچھ مانگتا ہے کہ آپ مجھے کچھ میری ہیلپ کر دیں, تو وہ ہوگا کہ وہ سوالی ہے. تو اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں. اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ ضرور اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیں, ٹھیک ہے. پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو بعض کا تو آپ کا گھر پہ نوک کرتے ہیں اور پھر وہ باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے نا. بعض کا کسی کے پاس کھانا نہیں ہوتا, یا بعض کا کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے, پیسوں کی ضرورت ہے, تو اس طرح سے وہ ڈور پہ آ کے آپ کو نوک کرتے ہیں. ان ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن وہاں پر ایسے جو پور کنٹریز ہوتے ہیں نا, وہاں پر ایسے ہوتا ہے. تو وہاں پر خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیں. اسی طرح سے تو غریبوں اور کمزوروں کی مدد کر, ٹھیک ہے. کمزور کہتے ہیں جو آپ سے ویک ہوں کسی بھی طرح سے. اس کے بعد ہے تو یتیم پر سختی نہ کر. یتیم وہ بچے ہوتے ہیں جن کے والد کی وفات ہو چکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بہت چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا. یتیم اورفن کو کہتے ہیں. دیکھو جس بچے کے سر پہ اس کا باپ نہ ہو تو باپ کس طرح سے بچوں کے ساتھ لاڈ کرتے ہیں نا. جو بھی چیز آپ کو چاہیے شاہنواز آپ کے بابا آپ کو لا کے دیتے ہیں نا, تو جسٹ امیجن کرو کہ وہ بچے جن کے سر پہ باپ نہ ہو, جن کو باپ کی محبت نہ ملی ہو, تو وہ بیچارے کس حد تک محرومی میں ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ کبھی بھی سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ آپ کی ایج کے کیوں نہ ہوں. آپ کو ہمیشہ ان کا خیال کرنا چاہیے اور یہ سوچ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس بچے کے سر پہ اس کا باپ نہیں ہے اور پتہ نہیں وہ کن حالات سے بیچارہ گزرتا ہوگا. اس کے بعد ہے تو اسراف اور فضول خرچی نہ کر. اسراف کہتے ہیں بے جا خرچ کو. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے تو اس کے باوجود آپ کو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنی آپ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. بلا وجہ کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے, اوور اسپینڈ نہیں کرنا چاہیے. جتنا آپ کو ضرورت ہے کوئی چیز, اگر تو بعض کا ٹیمپٹیشن میں بچے بہت سارے ٹوائز لے لیتے ہیں, بکس لے لیتے ہیں, لیکن پھر نہ بکس کو پڑھتے ہیں نہ پھر اس کے بعد پھر اپنے ان ٹوائز کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے تو آپ اس کے باوجود سوچ سمجھ کے اس چیز کو خریدیں کہ مجھے کیا اس چیز کی ضرورت ہے اور کیا پھر میں اس کا حق ادا کروں گا. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی بچے کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے, وہ بہت ساری سٹوریز کی بکس لے کے آ جاتا ہے, لیکن اگر ان کو پڑھتا ہی نہیں ہے تو وہ ایک قسم کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور پھر گھر میں بھی اس کی اتنی وہ چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں. تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے تو کنجوسی نہ کر. کنجوسی کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ آپ کو پیسے بچا بچا کے بھی نہیں رکھنا چاہیے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ سیونگز ہو جاتی ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے آس پاس لوگوں کو اس کی ضرورت ہے تو آپ ضرور ہیلپ کریں, ٹھیک ہے, جو نیڈی لوگ ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے کپڑے بھی پہنیں, آپ اچھا کھانا بھی کھائیں, اور آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ ایک اچھا لائف سٹائل ہو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ اس چیز کو بھی نہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے جیسا ہی ہوتا ہے. تو یہ تھا پیارے بچوں ادب آداب کرنا کر. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ دادی جان کا آنگن. ہاں جی, اس کے بعد آتا ہے دادی جان کا آنگن. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار دادی جان کے آنگن میں کیا ہے. تو پیارے بچوں اور شاہ نواز, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دفعہ کا جو بچوں کا جو الفضل ہے وہ قربانی کی عید سے ریلیٹڈ ہے. تو اس دفعہ جو دادی جان کا آنگن ہے اس میں جو کہانی آئی ہے وہ بھی قربانی سے ریلیٹڈ ہے. تو اس کا ٹائٹل ہے قربانی کی عید. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. شروع کریں؟ ہاں جی. اچھا بھائی, کہاں ہو آپ تینوں؟ دادی جان تینوں بچوں کو تلاش کرتی باہر آئیں تو دیکھا کہ احمد اور محمود دونوں اداس بیٹھے تھے. دادی جان نے پوچھا, آپ دونوں کو کیا ہوا, کیوں اداس بیٹھے ہو؟ گڑیا, ان دونوں کو ببلو کی یاد آ رہی ہے. احمد, ہم کتنا کھیلتے تھے اس کے ساتھ, میں تو اس وقت اس کو سیر پر لے جایا کرتا تھا. گڑیا, ببلو کو قربانی کے لیے لائے تھے نا, اب عید پر اس کی قربانی ہو گئی. محمود, وہ تو میرا دوست بن گیا تھا, پتہ ہے آپ ہی وہ میرے ہاتھ سے چارہ زیادہ شوق سے کھاتا تھا. چارہ یعنی کہ جو فوڈ ہوتی تھی نا, اینیملز کی جو فوڈ ہوتی ہے وہ. تو آپ کو سمجھ میں لگ رہی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ہاں جی. کیا بات ہو رہی ہے؟ ببلو کون ہے؟ ڈاکٹر ببلو از فرام دا MTI لائیو شو. ڈاکٹر ببلو نہیں, یہاں پہ اس جانور کی بات ہو رہی ہے جس کو قربان کیا گیا. دادی جان, آپ نے عید پر خطبے میں سنا تھا نا کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ احمد,
جی دادی جان، ہم عید پر جانور کی قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی پیاری چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گڑیا، اور اس لیے بھی کہ ہم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار رہیں. جیسا کہ ہم جانور کو پیش کرتے ہیں نا قربانی میں، تو اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی جان، مال اور ہر چیز کو جو ہمیں پیاری ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. دادی جان ماشاء اللہ، اسی طرح تھوڑا تھوڑا یاد رکھیں گے تو کچھ عرصے بعد آپ کو بہت کچھ یاد ہو جائے گا. دادی جان کرسی پر بیٹھ گئیں اور کہا، عید الاضحیٰ ہمیں قربانی سکھاتی ہے. قربانی کا مطلب ہوتا ہے سیکریفائس، اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے واقعے کی یاد میں بھی کی جاتی ہے. احمد جی، ہمیں اسکول میں بھی دکھایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لٹایا تو پھر وہ جادو سے بکرے سے تبدیل ہو گئے. Mama, is that true? Just asking, is that true? ہاں But Ammi said that Allah Ta'ala had talked to him in a dream. He thought it was about slaughtering, but it was like, but Ammi said it was actually. When you are dreaming it feels like real, isn't it? So let's see what Dadi Jan says. دادی جان نہیں بیٹا، جادو سے تبدیل نہیں ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی بار خواب کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دکھائی. یعنی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پروفٹ تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی کہ سلوٹر کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حقیقی طور پر قربانی خیال کیا. ان کو لگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے اپنے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، تو انہوں نے اس کو اسی چیز کو اپنے ذہن میں سوچا. اور جب انہوں نے یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتائی تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے فوری تیار ہو گئے اور کہا کہ اے ابا جان، آپ مجھے اطاعت کرنے والا پائیں گے اور جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کریں. تو یعنی کہ وہ اتنے ان کے جو بیٹے اوبیڈینٹ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خواب دکھایا اور آپ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے آپ ویسے کریں، میں آپ کی بات مانوں گا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر وہ قربانی کرنے ہی لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس خواب کے اصل معانی سمجھائے کہ اس قربانی سے مراد وہی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں چھوڑ گئے تھے، اور پھر تو قربان کسی جانور کو بھی کیا جا سکتا ہے. تب انہوں نے ایک بھیڑ کی قربانی کی، بھیڑ یعنی کہ لیمب کی قربانی کی. احمد اچھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواب میں بکری یا بھیڑ نہیں دکھائی تھی. دادی جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بھی بہت زیادہ پیار تھا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیکی یہی ہے کہ سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی جائے. آپ کو پہلے میں نے یہ قصہ سنایا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو صحرا میں چھوڑ گئے تھے. جب ان کا پانی ختم ہوا تو انہوں نے پریشانی میں صفا و مروہ پہاڑیوں پر چکر لگائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا اور پھر ایک قافلے کے ذریعے کھانے کا انتظام کیا. Did you know the well of Zamzam is still there since this day, since that time. today? ہاں جی، اچھا آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. ابھی جو عید گزری ہے وہ صرف جانور قربان کرنے کی عید نہیں تھی. مسلمان مکہ میں حج کے لیے بھی جاتے ہیں، جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں صفا و مروہ پر چکر بھی لگاتے ہیں. صفا اور مروہ جو ہے نا، دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، ہلز ہیں. تو اس عید کا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہنے سے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت سے اور حج سے. ٹھیک ہے، تو بہت سارے جو واقعات ہیں ہمیں ہسٹری میں جو ملتے ہیں وہ اس عید الاضحیٰ سے جڑے ہوئے ہیں. گڑیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صحرا میں انہیں کیوں چھوڑا؟ شاہ نواز آپ بتائیں، ان کو کیوں چھوڑا تھا ڈیزرٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وائف کو اور بیٹے کو؟ Because when he was asleep, he dreamed that he had to do some important mission for Allah Ta'ala, so he left his son and his wife away. اچھا، ہم دیکھتے ہیں دادی جان کیا کہتی ہیں. دادی جان وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چھوڑا تو اس وقت وہ جگہ ایک صحرا تھی، یعنی کہ ڈیزرٹ تھی. پھر وہاں ایک شہر آباد ہو گیا، شہر یعنی کہ سٹی بن گیا پورے کا پورا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص تقدیر تھی، کیونکہ بعد میں اس شہر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. اب کون اس شہر کا نام بتائے گا جس شہر میں وہ جو شہر آباد ہوا تھا جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی وائف کو چھوڑ کے تھے؟ بتائیں. لاہور نہیں ہے. اچھا What is it? ابھی ہم دیکھتے ہیں. Sultan?
اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے. محمود نے دینی معلومات سے یاد کیا ہوا پورا جواب ہی سنا دیا. تو وہ شہر کا نام تھا مکہ، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ڈیزرٹ میں چھوڑا تھا نا. تو وہ جگہ جو بعد میں شہر بن گئی تھی، سٹی آباد ہو گیا تھا، اس کا نام تھا مکہ. ٹھیک ہے دادی جان، ماشاء اللہ. تو بچوں، یہ تو تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی کہانی. زیادہ تر حاجی قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. پھر وہ مسلمان جو حج پر تو نہیں جا سکتے لیکن قربانی کر سکتے ہیں، وہ اس قربانی کی یاد میں عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں. اس لیے وہ بکرا یا کوئی جانور لاتے ہیں اور اس کو چند دن اپنے پاس رکھتے ہیں. اس دوران وہ انہیں پیارا لگنے لگتا ہے. پھر جب وہ اسے قربان کرتے ہیں تو تھوڑا سا دکھ اور غم تو ہوتا ہے، لیکن یہ بات خدا تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ اپنی پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں. تو پاکستان اور جو انڈیا، جو وہاں پہ جو کنٹریز ہیں نا، وہاں پر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، قربانی سے کچھ دن پہلے وہ لیمب کو یا پھر گوٹ کو اپنے گھر پہ لے آتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر اس کو کھانا دیتے ہیں، اس کے ٹائم پر اس کو پانی دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بچے اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن پھر جب عید کا دن آتا ہے اور اس کو سلوٹر کرنا ہوتا ہے تو پھر بچے سیڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کا وہ فرینڈ بن گیا اور وہ نہیں نا چاہتے پھر ان کا فرینڈ ان سے کوئی دور لے جائے. تو اکثر بچے جو ہیں پھر اس کے اوپر روتے بھی ہیں. لیکن آہستہ آہستہ جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں پھر وہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو ہی قربان کرنے کا نام عید ہوتا ہے، عید الاضحیٰ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. محمود، دادی جان آپ کو پتہ ہے کہ احمد بھائی اور گڑیا آپی نے اپنی روبوٹ کار اور گڑیا کسی کو دے دی؟ دادی جان، وہ تو آپ کو بہت پسند تھی. احمد، جی دادی جان، سیکٹری صاحب وقف نو نے عید سے پہلے کہا تھا کہ سب واقفین نو اپنا ایک ایک کھلونا دیں گے جو وہ غریب بچوں میں تقسیم کریں گے. تو ہم نے امی جان کی اجازت سے وہ انہیں دے دیے. دادی جان، بیٹا یہی قربانی کہلاتی ہے. آپ کے اس عمل سے کوئی غریب اور مستحق بچہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا. محمود، لیکن مجھے ببلو ابھی بھی یاد آ رہا ہے. دادی جان، اگلی عید پر ہم نیا ببلو لائیں گے تو آپ اس کے ساتھ خوب کھیلنا. اب اندر چلتے ہیں، شام ڈھل رہی ہے. And with Bablu, don't just get confused with the Dr. Bablu from TA Life. ہاں جی، وہ ڈاکٹر ببلو اور ہیں. یہ ببلو جو ہے نا، وہ ان کا جو چھوٹا انہوں نے جو بھی وہ Reindeer? جو Or اپنا goat? گوٹ یا لیم جو بھی لے کے آئے تھے نا، اس کا نام انہوں نے ببلو رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. If I had a pet lamb, I would make lamb gosh. اچھا، اس کے بعد پیارے بچوں آتا ہے ایک نیا سیگمنٹ شروع ہوا ہے، ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے جس کا نام ہے کیوں، یعنی کہ وائی، اور اس میں کسی سوال کا جواب دیا جاتا ہے. تو اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال آیا ہے اور بچوں کے لیے، اور تاکہ بچے جو ہیں ہمارے ذہین ہو جائیں. Why? Just why the name why? کیوں؟ پیارے ساتھیوں، ہمارے ارد گرد بعض ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں قانون قدرت کے تحت ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا کرتی ہیں کہ ایسے کیوں ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں اکثر خیال آتا ہے کہ ستارے کیوں چمکتے ہیں، یعنی کہ جو سٹارز ہیں یہ کیوں اس طرح سے شائن کرتے ہیں. اسی طرح سے بادل کیوں گرجتے ہیں، دھند کیوں ہوتی ہے، دھند کہتے ہیں فوگ کو. سورج رات کو کہاں چلا جاتا ہے نا. اکثر سوال بچوں کے ذہن میں ایسے آتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں What was the last question? سورج رات کو کہاں چلا جاتا ہے. سورج. سورج یعنی کہ سن. It goes to the other side of the earth. ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا جواب آیا ہے. اچھا، اس کالم میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو بچوں کا الفضل آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ بال یا ناخن کاٹنے پر درد کیوں نہیں ہوتا. آپ بتائیں شاہنواز، بال یا ناخن کاٹنے پر درد کیوں نہیں ہوتا؟ جب ہم بال اپنے کاٹتے ہیں یا پھر ناخن کاٹتے ہیں تو درد کیوں نہیں ہوتا؟ Because when you hurt yourself, it hurts, right? Basically, nails and like hair is not exactly part of the human body, but it's not as rough as like sensitive skin is. اچھا، پارٹ آف ہیومن باڈی ہی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پارٹ آف No, ہیومن باڈی I said it's a. اچھا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا الفضل کیا جواب دیتا ہے اس کے بارے میں. بچوں، ہے نا مزے کا سوال؟ کیا آپ کو اس کا جواب معلوم ہے؟ آئیے اس کیوں کے جواب کو تلاش کرتے ہیں. تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ہمارے جسم میں بعض سینسرز پائے جاتے ہیں. جب اعصاب یعنی کہ نروز کا کوئی تار سیل کسی زخم یا چوٹ یا ضرب وغیرہ سے متاثر ہوتا ہے تو سینسر کی وجہ سے ہمارے پورے بدن میں موجود جلد میں اعصاب کے تاروں کا جو جال بچھا ہوا ہے وہ متاثر ہو کر متحرک ہو جاتا ہے.
یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو نروز کا جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس کی وجہ سے سارے پیغامات جو ہیں ہماری باڈی سے ہمارے دماغ کو جاتے ہیں کہ اس وقت کھانا چاہیے ہمیں، اس وقت باڈی پین میں ہے، اس وقت ہم ہیپی ہیں، اس وقت ہم سیڈ ہیں. تو وہ سارا جو سسٹم ہے وہ نروز کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ اعصاب کنٹرول کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے پیغامات جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے وائرز ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ سے سارے کے سارا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. اسی طرح سے ہماری باڈی میں بھی اللہ تعالیٰ نے نروز کا ایک سسٹم بچھایا ہوا ہے جو کہ بالکل وائرز کی طرح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تار دماغ کو پیغام بھیجتے ہیں. چنانچہ اس صورت میں ہمیں درد محسوس ہوتا ہے، لیکن بال اور ناخن میں مرے ہوئے سیلز یعنی کہ ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، اس لیے درد بھی نہیں ہوتا کیونکہ درد پیدا کرنے والا نظام متحرک نہیں ہوتا ہے. ہاں، اگر آپ زیادہ ناخن کاٹ لیں یا کسی کے بال کھینچیں تو پھر درد ہوتا ہے کیونکہ ناخن اور بالوں کی جڑیں اس نظام سے جڑی ہوتی ہیں، اس لیے پھر درد محسوس ہوتا ہے. تو بچوں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو الفضل کو بھجوائیے، ہم اس کیوں کا آسان جواب دیں گے. اور Yes. یہ لکھا تھا خلیق احمد شرجیل نے جرمنی سے. کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں شاہنواز جو آپ بچوں کے الفضل سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ Like, what is the moon made out of? Before you say it's not made out of cheese or cookies, okay? Don't even think about اچھا it. ٹھیک ہے، کہ And- چاند کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے، یہ شاہنواز کی طرف سے سوال تھا کہ چاند جو ہے کس چیز سے بنا ہوا ہے. کیا چاند چیز سے بنا ہوا ہے یا پھر چاند ایک کوکی ہے نا؟ ویسے تو دور سے تو کوکی جیسا ہی لگتا ہے نا. ہاں جی, it looks like a cookie with chocolate تو ہم chip. دیکھیں گے کہ کیا کیا سوال اور بچوں کے آتے ہیں اور پھر کیا کیا ان کے جوابات بچوں کا الفضل دیتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ بھی ہمیں اپنے سوالات لکھ کر بھیج سکتے ہیں اور پھر ہم بچوں کا جو الفضل ہے پھر وہ ان میں سے جو سلیکٹڈ کویشچنز ہیں ان کے جواب دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہنواز؟ راستہ تلاش کر رہے. ہاں جی، راستہ تلاش کریں. کامران بیت الفتوح میں ہے، اس نے اسلام آباد جانا ہے اور وہاں سے مسجد فضل آنا ہے. کیا آپ اس کی اس نقشے میں مدد کریں گے؟ تو پیارے بچوں، آپ کے سامنے یہ میپ آ رہا ہوگا، یہ نقشہ آ رہا ہوگا اور آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح سے وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، Past all mosques. ہاں جی، کامران بیت الفتوح میں ہے، اس نے اسلام آباد جانا ہے. جو ہمارے بچے اس کو فل کر لیں اور اس کو بنا لیں تو وہ ضرور ہمیں بھیجیں اور پھر ہم ان کے نام دکھائیں گے اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں ذہنی آزمائش یعنی کہ بوجھو تو جانیں، اور اس میں اس دفعہ پتہ ہے ڈفرینٹ آیا ہے کچھ. Flags. ہاں جی، You need to guess what the flags are called. اچھا تو ہم پہلے پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. دنیا کے کئی ممالک کے پرچم قریباً ایک جیسے ہیں. بچوں ذرا بوجھو تو صحیح کہ یہ کن ممالک کے جھنڈے ہیں. تو اکثر فلیگز ایسے ہیں دنیا میں شاہنواز، ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں، کہ ان کے کلرز بھی اتنے سیم لگتے ہیں اور ان کا ڈیزائن بھی اتنا سیم لگتا ہے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کون سے کنٹری کا فلیگ ہے. تو پیارے بچوں، ہمارے سامنے 4 فلیگز نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ 4 جھنڈے نظر آ رہے ہیں اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کون سا جھنڈا کس ملک کا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس ذہنی آزمائش میں جو جھنڈوں کے نام ہیں ہم اگلی دفعہ کے جو شمارہ ہوگا اس میں بتائیں گے. تو اگر جو بچے ہیں ان کو، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا اکثر، ان کو اگر یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے بڑے بہن بھائی یا والدین کی مدد سے ان ملکوں کے نام تلاش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں اور پھر ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنے جوابات اور ہم پھر بتائیں گے. ایک تو ہم ان کے نام بھی شامل کریں گے، دوسرا ہم پھر اگلے شمارے میں ہم بتائیں گے کہ ان کے صحیح جوابات کیا تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پیارے بچوں آتا ہے سڈوکو کی گیم. اس کھیل میں ہر لائن میں اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں 1 تا 9 نمبر اس طرح لکھیں کہ اوپر سے نیچے یا دائیں سے بائیں اس سطر میں دوبارہ وہ عدد نہ آئے. شاہنواز، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سے والی باکس سے شروع کریں گے؟ I would start from, can I do 3 boxes? ابھی ایک بتائیں جس سے آپ شروع کریں گے. ٹھیک ہے، I want to start from the top right corner, and the reason why, because although it has 3 numbers, it's easy to spot. تو یہ تو تھا پیارے بچوں، شاہنواز نے بتا دیا کہ شاہنواز جو ہے اس کو اگر شروع کرنا چاہیں تو جو فرسٹ رائٹ والا باکس ہے اس سے شروع کریں گے. تو ہمارے بچے جو ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کیا آسان لگتا ہے اور اس طرح سے وہ اس کو فل کر سکتے ہیں. اس کے بعد شاہنواز آتا ہے الفاظ تلاش کریں. تو ہمارے سامنے ایک گراف نظر آتا ہے اور گراف میں سے اس دفعہ پتہ ہے بچوں نے کیا ڈھونڈنے ہیں الفاظ؟ بکرا، بکری، گائے، بیل، بھیڑ، اونٹ. مجھے یہ بتائیں بکرا کیا ہوتا ہے؟ Lamb. بکرا کہتے ہیں گوٹ کو، اور جو میل گوٹ ہے. اس کے بعد بکری کیا ہے؟ Female goat. ہاں جی. گائے کیا ہے؟ Lamb. کاؤ. بیل کیا ہے؟ Lamb.
بل یا پھر اوکس؟ Oh, ox or bull. ہاں جی. Ox is wild. اچھا. اور بھیڑ کیا ہے؟ What? اس کے بعد ہے بھیڑ کیا ہے؟ Bear. بھیڑ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا. لیم. Lamb. اونٹ کیا ہے؟ Goat. گوٹ تو ہو گیا, وہ تو Ox. بکری کو کہتے ہیں. اوکس جو ہے بیل کو Go- کہتے ہیں. goose. Goose. گوز کی تو قربانی نہیں ہوتی ہے. اونٹ کیا ہوتا ہے؟ I don't know. اونٹ کہتے ہیں کیمل کو, ٹھیک ہے. Wait, you also do qurbani from a camel? ہاں جی. Oh, in Dubai. Oh. جہاں پر ڈیزرٹ والے کنٹریز جو ہوتے ہیں نا, وہاں پر زیادہ تر کیملز ہوتے ہیں, تو وہاں پر قربانی کیملز کی بھی ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں گزشتہ شمارے سے دعا اور حدیث یاد کرنے والے اور ذہنی آزمائش کے صحیح جوابات بھجوانے والے بچوں میں سے بعض کے نام. تو یہ وہ نام ہیں, ان بچوں کے نام ہیں جنہوں نے صحیح جوابات دیے. کچھ ایسے بھی جوابات آئے ہمارے پاس جو کہ ٹھیک نہیں تھے. وہ بچے جو ہیں جن کے نام پھر مینشن نہیں ہوئے, وہ پھر دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں اور ہم اگلی بار ان کے نام بھی پڑھیں گے اگر ان کے جوابات ٹھیک ہوئے. اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو ایک دفعہ پھر یاد کروانا چاہیں گے کہ اپنے جو نام ہیں وہ اردو میں لکھ کر بھیجا کریں, کیونکہ انگلش میں بعض کا نام لکھنے سے اس کا جو تلفظ ہے وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں آتا. تو اگر جن بچوں کو اپنے نام اردو میں نہیں لکھنا آتے, تو جیسے الفاظ نے یہاں پر مینشن کیے ہیں, لکھے ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے پھر آپ اپنا نام ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں بچوں کے نام. فجی سے جذبیہ, جرمنی سے جویریہ نعیم, فوزان نعیم, فریحہ نعیم, عطاء الحی راشد, تنزانیہ سے جری اللہ میمن, نابغہ صباحت, سلمانہ کنول, ہبت الحی سوسن, ملائیشیا سے آمنہ عمیر, آنسہ عمیر, اسد عمیر, طیبہ عمیر, سجیل احمد, ہانیہ, شمائلہ, نائجر سے شاہویر اطہر, رامس اطہر, گھانا سے ایکان اظہر منگلا, محمد طلحہ منگلا, بلال اظہر منگلا, ہالینڈ سے شاہ عظیم احمد, حسنات احمد وسیم, بھارت سے ہیرا ایوب, کاشفہ ایوب, طاہر احمد ناصر, ساریہ وسیم, مونس وسیم, عطاء الباقی, خنسا محسن, طاہر احمد ناصر. ان کے علاوہ اسمار افضل, علیشہ افضل, بریرہ رضا چانڈیو, عطاء الباسط, یحییٰ چانڈیو, عقیل احمد بھٹی, سعدیہ بشیر, لائبہ کریم, باسمہ کریم, نگہت کریم, باسمہ احمد, تصور حمید نظامی, عائشہ رباب, ہانیہ طاہر, طلحہ اکرم, ابیہا نسیم اکرم, ربیہ اکرم, تقویٰ ایمان, سعدیہ وقاص, آصفہ منظور, درمانہ نعیم, سلویٰ ایمان, عفان احمد منگلا, نگارش, تہمینہ رحمان, دانش محمود, عائشہ عدنان, عالیہ طاہر, سعدیہ بشیر, عبد المصور خان, رائد احمد, جنید احمد, مریم صدیقہ, قاسم ملک, ہبت الکافی بھٹی, حذیفہ عامر, محمد قاسم ملک, عبد الہادی ملک, حنان کامران, سیدہ شافع محمود, صبیر احمد شاہد, توقیر احمد شاہد, حامدہ لطیف, عطیت القیوم, افرا سمن, عطیت الباقی, فراز مورانی, کرشن مورانی, بصیر احمد مبشر مورانی, مفلح محمود, زیبا ظہیر, منصور احمد, سدید احمد, ماہا افضل, ہاشم احمد طاہر, یسریٰ کھوکھر, ظہیر احمد جٹ نے صحیح جوابات بھجوائے. تو یہ تو تھے پیارے بچوں صحیح جوابات دینے والے بچوں کے نام. اسی طرح سے بچوں کے الفظ میں آنے والی روزمرہ دعا, چہل حدیث یا الفظ کے کوئز حل کر کے اردو میں اپنا نام اور شہر ہمیں بذریعہ ای میل info@alfazl.com یا بذریعہ واٹس ایپ یا ٹیلی گرام 0447566234466 پر ارسال کیجیے. اچھا پیارے بچوں, تو یہ تو تھا, اور یہ تھا آج کا الفضل جو کہ عید اسپیشل تھا, اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے پیارے بچوں نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. شاہنواز, آپ نے اس سے کچھ سیکھا آج کے الفضل سے؟ ہاں جی. قربانی کے بارے میں آپ نے کیا سیکھا؟ You sacrifice stuff that you love ہاں جی. to either in charity or you qurbani it, which ہاں means جی. slaughter. اچھا, پھر اس کے بعد ہم نے نیا کپڑا پہننے کی بھی دعا سیکھی, واقفی نو کا بھی کچھ ہم نے سیکھا. تو امید ہے کہ ہمارے بچوں نے آج کا الفضل بھی انجوائے کیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا ہوگا جو کہ قربانی سے ریلیٹڈ ہے. اور آج تو ہم نے اس میں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک نیا
ہم نے شروع کیا تھا کیوں کا سیگمنٹ، جس میں ہم نے کچھ سوالوں کے جواب دیے تھے، ایک سوال کا جواب دیا تھا، اور امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس کو پسند کیا ہوگا. آپ ہمیں اپنی رائے ضرور لکھ کے بھیجیے گا، اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ. تب تک کے لیے انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے تب تک شمارے کے ساتھ. شما انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہاں جی، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہی مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، میری زندگی پاک و طیب بنا دے. الہی مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، میری زندگی پاک و طیب بنا دے. مجھے دین و دنیا کی خوبی عطا کر، ہر ایک درد اور دکھ سے مجھ کو شفا دے. الہی مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، میری زندگی پاک و طیب بنا دے. زباں پر میری جھوٹ آئے نہ ہرگز، کچھ ایسا سبق راستی کا پڑھا دے. الہی مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، میری زندگی پاک و طیب بنا دے. گناہوں سے نفرت، بدی سے عداوت، ہمیشہ رہے دل میں اچھے ارادے. گناہوں سے نفرت، بدی سے عداوت، ہمیشہ رہے دل میں اچھے ارادے. الہی مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، میری زندگی پاک و طیب بنا دے. خوشی تیری ہو جائے مقصود میرا، کچھ ایسی لگن دل میں اپنے لگا دے. الہی مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، میری زندگی پاک و طیب بنا دے. غنا دے، صفا دے، حیا دے، وفا دے، خدا دے، تقا دے، لقا دے، رضا دے. الہی مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، میری زندگی پاک و طیب بنا دے. مشکل الفاظ کے معنی.
طیب پاک اور صاف، مقصود مقصد، غنا بے نیاز، لقاء ملاقات.